فرعون او دلائل سن کے اور اس مومن آدمی دیاں گلاں سن کے آکھن لگا بھئی جس معبود دی طرف سان دعوت دے رہا ہے ویکھیے تے صحیح او معبود ہے بھی یا یہ باطل دی نشانی ہے. ٹھیک ہے، موضوع تے گل نہیں کر سکتا، باطل پرست موضوع تے گل نہیں کر سکتا. جس مسئلے دے متعلق بحث ہو رہی ہے اس مسئلے تے گل نہیں کرے. سچے معبود دی نشانی اے وے کہ دنیا دی اکھ کوئی اس نو ویکھ نہیں سکتی. کافر مشرک دے کسے مواحد آدمی نو جھوٹا آخنے نال اللہ دے ہاں او مواحد جھوٹا یا گمراہ ہو سکدا. باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال فرعون یا ہامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. اچھا جی، وقال فرعون کل جڑیاں آیات پڑھیاں نے انہاں دے اندر مومن آدمی دی دوسری تقریر اس دا تیسرا حصہ اساں پڑھیا ہے وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ انہاں آیات دے اندر. اور انہاں دو آیتاں وچ فائدے دے طور تے میں ایک گل دسی ہے کہ بھئی گمراہی دے کتنے درجے نے؟ چار. یاد نے میں سارے؟ پہلا درجہ کیڑا ہے؟ شک اور ضلال اور تیسرا جدال اور چوتھا درجہ مہر جباریت. اچھا جی، وقال فرعون اس آیت کریمہ تو اللہ رب العزت نے فرعون دی دوسری تقریر دا یعنی فرعون نے رجل مومن دی گل دا جڑا جواب دیتا ہے اس دا ذکر فرمایا اور اس دیاں گلاں وچ اس نے اپنے طور تے جڑیاں بڑیاں دلیلاں پیش کیتیاں نے انہاں وچ کوئی سچائی اور کوئی حقیقت نہیں اور سراسر حماقت ٹپک رہی ہے اودیاں گلاں چ. ٹھیک ہے نا. وقال فرعون یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب. اس آیت کریمہ دے اندر دو حماقتاں دا ذکر ہے. فرعون آکھن لگا کہ بھئی اے جس الہ اور معبود دی طرف سے دعوت دے رہا ہے کہ رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دلائل توحید جڑے بیان کیتے کئی مقامات تے قرآن عظیم دے اندر انہاں دا ذکر ہے. اور فرعون او دلائل سن کے اور اس مومن آدمی دیاں گلاں سن کے آکھن لگا بھئی حضرت موسیٰ علیہ السلام دیاں گلاں وچ آ کے یہ مومن آدمی جس معبود دی طرف سان دعوت دے رہا ہے ویکھیے تے صحیح او معبود ہے بھی یا کوئی نہ. ٹھیک ہے، یہ اس دیاں ساریاں گلاں حماقت تے مبنی نے. پہلی گل اسے کیتی کہ بھئی آسماناں دے اندر جھانکنا ہے اور او دے واسطے آسماناں تک محل تعمیر کیتا جائے. یہ بھی سراسر حماقت ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ دے وجود دا انکار کرنے والے لوگ بھی اگر اس زمانے میں ہیں وہ بھی اس نتیجے تے پہنچے نے کہ بھئی آسمان تک پہنچنا ممکن ہے نہیں. ٹھیک ہے، چند تک اپڑنے والیاں گلاں مشکوک نے. اگرچہ کئی لوگ وہ اپنا ایک تسلط قائم کرنے واسطے کئی قوماں یہ دعویٰ کردیاں نے کہ بھئی ساڈے وچوں کچھ لوگ ہاں جی یہ چند تے انہاں قدم رکھے لیکن تواڈے وچوں کسی اکھاں نال ویکھیا وا چند تے پیر تردا نہیں. اس واسطے کوئی پکا سچا مومن آدمی جس کے بارے میں انسان یقین ہوئے کہ بھئی یہ جھوٹ نہیں بولدا. ٹھیک ہے نا. وہ جتنا چر این دی مخبر صادق خبر نہ دے این دی گل دا اگر انکار کر دیتا جائے تو یہ کوئی گناہ نہیں. ٹھیک ہے، اس واسطے کئی لوگ ایسے نے جڑے اس گل دی حقیقت نو مننے واسطے تیار نہیں کہ بھئی چند تے قدم رکھیا گیا یا نہیں رکھیا گیا. تو بہرحال
پہلی گل اس نے کی آکھی کہ اے حامان آسمان تک کی تعمیر کیتا جائے، محل تعمیر کیتا جائے، محل تعمیر کیتا جائے، یہ بھی اس کی حماقت ہے۔ ان آپن بھی اندروں یقین ہے کہ آسمان تک محل تعمیر کرنا یہ ممکن نہیں۔ آک دیاں ضرباں پئیاں نے نا جس وقت سٹھیا گیا ہی نا مراد، ٹھیک نا، کوئی سمجھ کو نہ آؤندی، یہ باطل دی نشانی ہے، ٹھیک ہے۔ موضوع تے گل نہیں کر سکتا، باطل پرست موضوع تے گل نہیں کر سکتا، جس مسئلے دے متعلق بحث ہو رہی ہے اس مسئلے تے گل نہیں کرے دا، ایدے ادھر گل پھیرنے دی کوشش کرے دا، یہ باطل دی نشانی۔ اور لعلی ابلغ الاسباب، دوسری حماقت اس دی یہ آئی، وہ آخدا ہے کہ بھائی میں آسمان دے دروازیاں تک پہنچنا چاہنا، آسمان دے دروازیاں تک پہنچنا چاہنا، تیرے جہاں شیطانوں واسطے ہی دروازے کھل دے بھی نہیں کہ آسمان دے، ٹھیک ہے نا، یہ بھی اس کی حماقت آئی۔ اگر بالفرض کوئی آسمان تک پہنچ بھی جائے، ٹھیک ہے نا، آسمان دی پہلی گل تے کہ حقیقت نو ہی کوئی نہیں جان سکتا، بھائی اس دی کی کیفیت ہے، اس دا مٹیریل کی ہے، کسی نو ہے علم اس گل دا؟ کوئی علم، ٹھیک ہے نا۔ وہ کیڑی کسی دھات دا بنے ہے یا مٹی دا بنے ہے، یا اگر دھات دا بنے ہے تو وہ دروازے کس نوعیت دے نے، وہ کی آخدا پیا بھائی میں آسمانہ دے دروازے تک پہنچنا چاہنا، اور آسمان دے دروازے وچوں پھر جھانکنا چاہنا کہ موسیٰ دا الہ ہے یا کوئی نہ، جھانک کے اللہ رب العزت نو ویکھنا چاہندا ہے نا مراد، اے بھی اس نو نہیں علم کہ سچے معبود دی نشانی اے وے کہ دنیا دی اکھ کوئی اس نو ویکھ نہیں سکتی۔ ساریاں حماقتاں نال او دی اے گفتگو بھری ہے، اس دا ذکر آ رہا ہے آج دی آیتاں وچ، معنی ویکھو۔ وقال فرعون، اور کہا فرعون نے، یا حامان، اے حامان وزیر ہے اس دا، ابن لی تعمیر کر تو میرے لیے سرحن محل، لعلی تاکہ میں اب لوگوں پہنچوں، الاسباب دروازوں کو، الاسباب دروازوں، الاسباب سبب دی جمع ہے، اور قرآن عظیم وچ اس کے مختلف معنی نے، ایک معنی اس کا علم بھی آیا ہے قرآن عظیم کے اندر، فَأَتْبَعَ سَبَبًا، ٹھیک ہے نا، سورہ کہف دے اندر، اور ایک معنی اس کا رسی بھی ہے، فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يُرِيدُ، اور ایک معنی اس دا سبب دا معنی دروازہ، اس مقام تے یہی معنی کرنا ہے، لعلی تاکہ میں اب لوگوں پہنچوں، الاسباب دروازوں کو، اسباب السماوات دروازے آسمانوں کے، فاطلع پس میں جھانکوں، الہ موسیٰ موسیٰ کے معبود کی طرف، وانی لأظنہ اور بے شک میں البتہ یقین کرتا ہوں اس کو، کاذباً جھوٹا، کاذباً جھوٹا، خود بے ایمان جھوٹا ہے، اور دلائل توحید دے مقابلے وچ اس مومن آدمی نے جڑیاں تقریراں کیتیاں نے انہاں دے مقابلے وچ کوئی دلیل پیش نہیں کر سکیا، انجے آئے اڑے آئے فتوے پہ چھٹدا ہے، ٹھیک ہے نا، اور جھوٹا معاذ اللہ کس نو پیا آخدا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نو۔ اے سمجھو باطل پرست نو، جڑا آدمی باطل ہوتے اون کوئی لتھی چڑی دی نہیں ہوندی، ٹھیک ہے نا، اپنی آخرت دی فکر اس نو ہوندی کوئی نہیں، تے او آئے اڑے آئے فتوے چھڑ دے نے اہل حق دے خلاف، اس واسطے فتویاں تو پریشان ہونے دی ضرورت نہیں۔ کافر اگر کسی مسلمان نو، مشرک اگر کسی مومن نو یا مواحد نو جھوٹا آخدا ہے یا کافر آخدا ہے یا گناہگار آخدا ہے، تے کافر مشرک دے کسی مواحد آدمی نو جھوٹا آخنے نال اللہ دے ہاں او مواحد جھوٹا یا گمراہ ہو سکدا نہیں، اس واسطے فتویاں دی پرواہ نہیں کرنی، ٹھیک ہے نا۔ ساڈا نظریہ ہے کہ اسی اللہ رب العزت دے حضور مومن اور مسلمان یہ تسلیم ہو جائیے نا، ٹھیک ہے نا، اللہ دے ہاں اسی مومن مسلمان بن جائیے، اور او انسان اس وقت تک نہیں بن سکتا جس وقت تک کہ کتاب اللہ دا بندہ متبع نہ بنے، کتاب اللہ دی اتباع کرنے والا نہ بنے۔ اچھا جی، وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ اور بے شک میں البتہ یقین کرتا ہوں موسیٰ کو، کاذباً جھوٹا،
وَكَذَلِكَ اور اسی طرح زُيِّنَا خوبصورت کر دیے گئے لِفِرْعَوْنَ فرعون کے لیے سوء عملہ اس کے برے اعمال شرکیہ کفریہ کام جڑے آن نا اس دے اپنے او اس نو بڑے خوبصورت لگ دے آن ہے جی مورتیاں دے سامنے جڑیاں بزرگاں دیاں یا نیک ہستیاں دیاں انہاں بڑا کے رکھیاں انہاں دے سامنے جناب جا کے متھے ٹیکنے انہاں دے سامنے جا کے اپنی حاجتاں پیش کرنیاں اے کام اس نو چنگے لگدے ہیں وہ سمجھدائی کہ بھئی اے اللہ دے نیک بندیاں نو اے نیک ہستیاں نو راضی کیتے بغیر بندہ رب نو راضی نہیں کر سکدا ٹھیک ہے نا اے اس نو اپنے مشرکانہ اعمال بڑے خوبصورت لگدے ہیں وما کید فرعون الا فی تباب ایک شبہ دا جواب آ گیا کہ کیا فرعون دی اے چالاں اے کسے دا کوئی بگاڑ سکیاں نے اللہ پاک دس رہے نے کہ فرعون دیاں چالاں ساریاں تباہی اور ہلاکت دے اندر نے اس دیاں چالاں دا اس نو کوئی فائدہ نہ ہویا مومن آدمی نو یا حضرت موسیٰ علیہ السلام نو جھوٹا پہ آخدا ہی اے جھوٹا آخنے نالوں خود اللہ دے عذاب تو بچ گئے نہیں بچ سکیا تو باطل پرست اللہ دی پکڑ تو کدی بھی بچ نہیں سکدا اہل حق دے خلاف اگر وہ طوفان بدتمیزی کھڑا کردا ہے اہل حق دے خلاف بک بک بازی کردا ہے کوئی مشرک کافر باطل پرست تے او دے نال مومن آدمی دی شان وچ کوئی فرق نہیں آوندا ٹھیک ہے نا ہاں اس دی اپنی سرکشی او ود جاندی ہے اور جیوں جیوں سرکشی ودے دی تیوں تیوں اس دے عذاب دی شدت بھی ودے وکذالک اور اسی طرح زینا خوبصورت کر دیے گئے لفرعون فرعون کے لیے سوء عملہ اس کے برے عمل وصد عن السبیل اور روک دیا گیا وہ سیدھے رستے سے روک دیا گیا وہ سیدھے رستے سے دیکھو نا اے انجام دی طرف اشارہ ہے جس وقت انبیاء کرام دے خلاف یا اہل حق دے خلاف باطل پرست لڑائی جھگڑے اتے اتر آؤندے نا اس وقت پھر کو ہدایت دی توفیق چھن جاندی ہے ہدایت دی توفیق چھن جاندی ہے وصد عن السبیل اور روک دیا گیا وہ عن السبیل سیدھے رستے سے وما کید فرعون اور نہیں ہے چال فرعون کی الا فی تباب مگر تباہی میں